بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائدین، 17 جون کا واقعہ جس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی. آپ نے فلم بھی ملاحظہ کی، اس لیے میں اس واقعہ کے سیاق و سباق میں دہرانا نہیں چاہتا. میں اس پہلو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جس انداز سے 17 جون کو سیاست میں عدم برداشت کی انتہا کی گئی، جس میں 14 بے گناہ لوگوں کی جانیں بھی گئیں اور 80 کے قریب زخمی بھی ہوئے. اس سے سیاسی دہشت گردی کا ایک نیا کلچر متعارف کیا گیا جو کہ ریاستی اداروں کی طرف سے کی گئی. آج جو سیاسی پارٹیاں یہاں موجود ہیں اور جو یہاں نہیں بھی، ان سب کے لیے ایک علامہ فکریہ ہے. کسی کو اسی وقت اس جگہ پر نہ روکا گیا تو کوئی بھی حکمران اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا. ایک طرف تو ہماری افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عقب میں مصروف تھی، دوسری طرف ریاستی دہشت گردوں نے 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں ایک ضرب عقب شروع کر دیا. اگر نہ روکا گیا تو حکمرانوں نے جو ایک غضب مچا رکھا ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گا. پنجاب حکومت کی بدنیتی کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بیریئر جن کو ہٹانے کے لیے قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، اسی کارروائی کے چند دن بعد وہ بینر دوبارہ لگا دیے گئے. لیکن میں یہ کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیریئر تو واپس رکھ دیے گئے، لیکن 17 جون کے بیریئر ہٹانے کے نام پر جن بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کو واپس کون لائے گا؟ میرا ایمان ہے کہ شہیدوں کی لاشیں نون لیگ کے سینے پر بوجھ بن کر اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک اللہ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں نہیں آتی. اس آنے عظیم پر پاکستان مسلم لیگ کا موقف یہ ہے، ایک رکنی کمیشن ہو یا 100 رکنی. جلیانوالہ باغ کے جنرل ڈائر کے جانشین قاتل اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر تفتیش میں شامل ہونا چاہیے تاکہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. تمام ذمہ دار سول اور پولیس ملازمین جو اس وقوع میں ملوث ہیں انہیں سسپینڈ کیا جائے تاکہ وہ کیس پر اثر انداز نہ ہو سکے اور تمام ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اگر آج ان کو چھوڑ دیا گیا تو ہمارے پولیٹیکل کلچر میں کسی بھی جان محفوظ نہیں رہے گا. آخر میں گزارش کروں گا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھ ہی گئے ہیں، اگر آج ہم نے ایک مضبوط سٹینڈ نہ لیا اور اس ریاستی دہشت گردی کے ملزموں کے لیے یک زبان ہو کر کوئی فیصلہ نہ کیا تو آئندہ ریاستی دہشت گردی چلتی رہے گی اور کوئی اس کی روک نہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے محفوظ رہ سکے گا. شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین ملت، علماء کرام، آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس میں میری پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری عائد کی کہ میں آج یہاں اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوں اور میرے ہمراہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میاں محمود الرشید تشریف فرما ہیں اور جناب اعجاز چودھری صاحب جو صدر ہیں صوبہ پنجاب کے تحریک انصاف کے، وہ بھی موجود ہیں. 17 جون کے سہنے کے بارے میں آپ نے مفصل بیان بھی سن لیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے بیان بھی سن لیا اور ان کی بریفنگ سے آپ سب آگاہ ہیں. اور جو انہوں نے ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے پورے حالات کا جائزہ لے لیا ہے. اس پر مزید بات کرنا میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کچھ آیا ہے. میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 17 جون کو جس دن یہ بربریت رونما ہوئی، اسی روز شام کو 5 بجے تحریک انصاف کے چیئرمین نے بنی گالہ میں فل فور ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی اور اس سارے واقعے کی پرزور مذمت کی. اگلے روز وہ خود لاہور تشریف لائے، میں ان کے ہمراہ تھا
एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, हम सब हमरा थे। और उन्होंने आकर पहला काम ये किया कि जिना हॉस्पिटल जाकर जो जख्मी हजरात थे उनकी अयादत की, और अयादत के बाद वो खुद यहां मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट तशरीफ लाए ताज़ियत के लिए, लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए और साइट को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि जो आंख देखती है वो और मंजर होता है, सुनी सुनाई बात और होती है। और हमने खुद अपनी आंखों से जो देखा वो इतना दर्दनाक था जिसको शायद अल्फाज में बयान न किया जा सके। बिल्कुल जो कुछ फिल्म में आपने देखा, ये हमने खुद उसका मुलाहिजा किया, उसका देखा। और उसके बाद इसी सेक्रेटेरिएट में जहां आज हम सब तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल बड़ी क्लियर पोजीशन ली और इमरान खान के जहन में कोई अभाम नहीं था सारे वाक़ये को देखना, उसका मुताला करना और लोगों के और चश्मदीद गवाहों के बयानात सुनने के बाद उनके जहन में कोई अभाम नहीं था कि इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाना है। और उनका बड़ा क्लियर फैसला था कि ये सारा वाकया चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टूवर्डशिप में हुआ है और वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही यही मुतालबा कर दिया था कि इस वाक़े को सामने रखते हुए, इस बर्बरियत को सामने रखते हुए, इस रियासती दहशतगर्दी के अमली मुजाहरे को सामने देखते हुए शहबाज शरीफ साहब को फिल फॉर मुस्तफी हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया था कि वो अफसरान जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसकी मनसूबाबंदी के जिम्मेदार हैं, जो इसको अमली जामा पहनाने के जिम्मेदार हैं, उन सबको कटहरे में लाया जाए। और जब एक जुडिशल कमीशन तश्कील पाया और उस जुडिशल कमीशन पर जो मुतासरा फरीक है उसने अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि हम उनके सामने जाने को तैयार नहीं हैं, हम अपने बयानात कलम बंद करवाने को तैयार नहीं हैं, तो हमारी राय ये थी कि वो जुडिशल कमीशन अपनी आफादियत खो गया। तो तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि इस जुडिशल कमीशन को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि दिखाई ये देता है बज़ाहिर कि इतना इन्फ्लुएंस है, इतना दबाव है हुकूमत वक्त का, हुकूमत पंजाब का, अफसरान की जो कैफियत थी और जो एक माहौल था, उसमें शायद एक इम्पार्शल और एक क्रेडिबल इंक्वायरी मुमकिन ना हो सके। इन सब चीजों को सामने रखते हुए हमने तो हैरानी का इजहार किया है कि जब मुतासरा फरीक अपनी दाद रसी के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है और मुसलसल कोशिश के बावजूद, वकला की मशावरत के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो वहां उस माहौल में इंसाफ कैसे दिया जा सकता है या कैसे हासिल किया जा सकता है। ये एक माहौल है जिसके अंदर बैठे हुए आज ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है मशावरत कर रही है और बाहमी मशावरत के बाद एक लायामल का जो है एक आपने अपना अंदिया देना है और फैसला करना है। हमने पुरजोर न सिर्फ उसकी मजम्मत की, तहरीक इंसाफ ने बरमला कहा कि जो नाजायज एफआईआर काटी गई है जिसमें 3000 के करीब लोगों को, लगभग 3000 के करीब लगभग लोगों को जिनका कोई नाम नहीं बता सकता, जिनको कोई इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, एक ओमनी बस किस्म की जो एफआईआर काटी गई है, ये इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतरती और फिल फॉर इस एफआईआर को विड्रॉ किया जाए। उन लोगों को जो पुलिस की हिरासत में हैं उन्हें रिहा किया जाए
اور کمپنسیٹ کیا جائے ان فیملیز کو ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے وہ اس سے لینے سے انکار کر دیا، میرے علم میں ہے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ہم نے یہ بالکل مطالبہ کیا تھا۔ اب اس ماحول میں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اظہار یکجہتی کے طور پر، اور سیاست کو چھوڑیے، سیاست ہم سب کرتے ہیں، بہت کی ہے اور کافی عرصہ کی ہے۔ یہ مسئلہ اب سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے، اور ہم انسانی بنیادوں پر یہاں آج حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ آج پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی اہلیت کا ہے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشنل تنزلی کس مقام پر ہے اور ہمارا انسٹیٹیوشنل ڈکے جو ہے وہ کس حد تک ہم گر چکے ہیں، اور ہماری پولیس کی پرفارمنس اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اس ماحول کے اندر آپ نے، میں نے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے، اس نیبرہڈ نے رہنا ہے، سول سوسائٹی نے گزارا کرنا ہے، جہاں رول آف لا کی اس طرح سے جو ہے جس کو پامال کیا جائے، تو وہاں کیا سیکیورٹی ہے انڈیویجول اور کیا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ میں ان چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر جب قرارداد سامنے آئے گی اور مشاورت آئے گی تو اپنا اگر مزید ان پٹ کی ضرورت ہوگی تو دوں گا۔ شکریہ۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب MQM کی وفد کی قیادت کرتے ہوئے اظہار خیال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ اور ان کے دیگر اکابرین اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ MQM کا آج ایک وفد قائد تحریک کی ہدایت پر آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے ممبر اور MNA رشید گوڈیل صاحب، رابطہ کمیٹی کے ممبر اور MPA یوسف شاہوانی صاحب، اور 2 اراکین سینٹرل ایگزیکٹو کے بیرسٹر سیف اور غازی صلاح الدین بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پنجاب کی لیڈرشپ بھی یہاں موجود ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس سال جب 17 جون کی تاریخ کا آغاز ہوا تو اس نے ایک ایسا سیاہ باب یہاں پہ رقم کیا کہ جب سرکاری سرپرستی میں سرکاری دہشت گردی کے ذریعے نہتے اور معصوم سیاسی کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ ہم کئی بار اس طرح کے سانحات اور ظلم اور ستم کا شکار ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمیں اس صدمے، اس غم کا احساس بھی ہے اور اندازہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں صحیح معنی میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں اور ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو چلانے کے اختیارات عام پاکستانی تک ہوں، تو اب اس کا آغاز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارا سیاسی کلچر غنڈہ گردی کا کلچر بن کے رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں ایک ایسا واقعہ جو پاکستان کی تاریخ میں شاید برسوں یاد رکھا جائے، اس کی آزادانہ تحقیقات نہ ہوئی اور ان کے ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے، لیکن تحقیقات سے پہلے جن کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی پنجاب پولیس کے سربراہ ہوں یا پنجاب حکومت کے سربراہ، ان کی موجودگی میں آزادانہ تحقیق کیسے ممکن ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشرے کی طرح حقیقی جمہوریت جن ممالک میں ہوتی ہے وہاں پر سربراہان ذمہ داری قبول کرتے ہیں، پہلے استعفیٰ دیتے ہیں اور پھر تحقیقات کرائی جاتی ہے. اور اس سازش کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں جاری برسا برس سے دہشت گردی کو، جس کے حوالے سے فیصلہ کن کارروائی کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت تذبذب کا شکار رہی ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں پولیٹیکل کنسیشن، یہ تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ، کانسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ کن دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان نے آپریشن، ایک جنگ شروع کی ہوئی تھی. اس وقت اس طرح کے واقعات کر کے پوری قوم کی توجہ اس دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی جنگ سے ہٹا کر دوسری جانب لگا دی گئی. ایک ایسے وقت میں جب پوری قوم کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے تھا. اس طرح کے واقعات کو کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. ان واقعات نے پاکستان کی سیاسی کلچر میں گلو بٹ جیسے کرداروں کو سامنے لایا ہے. پتہ لگنا چاہیے کہ 17 جون کے سانحے میں جنرل ڈائر کا کردار کون ادا کر رہا تھا، کس کے حکم پر نہتے کارکنوں پہ گولی چلائی گئی. اسی دن یہاں پر اس سانحے میں آپ کے شہید کارکنوں سے تعزیت کے لیے ہمارا وفد آیا تھا. اس میں ہماری MNA جن کا تعلق لاہور سے تھا، طاہرہ آصف، وہ بھی آئی تھی اور وہ بھی لاہور میں دہشت گردی کا شکار ہوئی. اس واقعے کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل قائم رہنا چاہیے، لیکن ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکیں. آزادی رائے اور صحافت، میڈیا کی آزادی کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن آزادی اپنے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی تقاضا رکھتی ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کروں گا کہ اگر اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑا قومی جرم ہوگا، اور پنجاب کے سربراہ اور پنجاب پولیس کے سربراہ اور دیگر اس واقعے میں ملوث لوگوں کی موجودگی میں آزادانہ تحقیقات ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اب آپ گفتگو سنیں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کونسل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام ملک عزیز پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہان اور ان کے نمائندگان، مذہبی و ملی شخصیات، سماجی شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک دو گزارشات عرض کروں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیاست کرتے بھی ہیں، سیاست کی بھی بہت، لیکن کم از کم اس ایشو کے اوپر کوئی سیاست ہے نہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی یقیناً ہو رہی ہے. اور ہمارے سامنے ابھی جس ویڈیو کلپنگ کے اندر وحشت و بربریت کا جو مظاہرہ دکھلایا گیا، ان شہداء کا خون یقیناً ہمارے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے دستک دیتا رہے گا کہ اگر ہم نے اس حوالہ سے اپنا کردار ادا نہ کیا، اور ملک عزیز پاکستان میں جو سو کالڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کی جاتی ہے، بدقسمتی سے یہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں کے تحفظات کے لیے ہے، عوام پاکستان کے لیے ہرگز نہیں.
یہ بات سنتے بھی چلے آ رہے تھے, دیکھتے بھی چلے آ رہے تھے, لیکن اس کا سب سے بڑا عملی ثبوت منہاج القرآن سیکریٹریٹ پر پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی جانب سے دکھلایا گیا. اور اس واقعہ کے فوراً بعد سنی اتحاد کونسل کا وفد یہاں پر پہنچا. میں خود یہاں پر آیا اور ہم نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جو ان کا حقیقی لقب تھا قاتل اعلیٰ کا, وہ بھی دیا اور مطالبہ بھی کیا کہ آپ جس سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں, آپ جس ماڈریشن کی بات کرتے ہیں, آپ جس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, آپ جس ریولوشن کی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سیولائزڈ سوسائٹیز میں ایسے کسی بھی واقعہ کے بعد حکمران مستعفی ہو کے اپنے آپ کو قانون اور انصاف کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا احتساب ہو سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک صاحب کو تو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا, لیکن میں نہیں سمجھتا, اور اس حوالے سے بھی کہ میرے والد محترم کا بڑا طویل ساتھ رہا میاں صاحب سے, کہ یہ ایسا ممکن ہو کہ 14 سے 15 گھنٹے تک وحشت و بربریت کا یہ کھیل ماڈل ٹاؤن میں کھیلا جا رہا ہو اور محترم وزیر اعلیٰ صاحب کے نالج میں یہ بات نہ ہو. تو انہیں سب سے پہلے تو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر ہم یہ آج کی اے پی سی کو صرف نشستن گفتن برخاستن کے حوالہ سے لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی حقیقی ثمرات سامنے آ سکیں. یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کے حوالہ سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز کو یقیناً ایک پیج پر آتے ہوئے سب سے پہلے پریکٹیکل طور پہ, ایک تو ہم ابھی جو ریزولوشن آئے گا اس حوالہ سے ڈسکشن کا سلسلہ چلے گا, لیکن اس ریزولوشن پر کس طریقے سے چلنا ہے اور ہم نے خود اس طریقے سے اس کو انڈورس کروانا ہے, کیونکہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے. اور وہ شہداء جو اس دنیا سے چلے گئے, مملکت خداداد پاکستان کے لیے ان کا خون رائگاں نہ جائے, یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان شہیدوں کے وارثوں کو بتلا سکیں کہ ہم نے آپ کے شہداء کا خون ضائع ہرگز نہیں جانے دیا. اور میں یہاں پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ سے جو بھی لاہے عمل بنے, کیونکہ دیکھیں آج یہ بات کسی جگہ پر شاید کی بھی جا رہی ہے کہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ بعید نہیں کہ پاکستان میں ہر کچھ عرصہ کے بعد اسی قسم کے واقعات اور سانحات دوبارہ رونما نہ ہوتے رہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک پریکٹیکل ریزولوشن پر نہ صرف پہنچنا ہے بلکہ بینگ دا سٹیزن آف پاکستان اور بینگ دا لیڈرز آف پاکستان, یہ رسپانسبلٹی ہے ہم سب لوگوں کے کندھوں پر کہ ہم انصاف کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کا حق ہے, وگرنہ یقیناً اس دنیا میں تو ہم سے پوچھ گچھ ہو ہی گی, لیکن آخرت میں بھی ان شہداء نے ہمارا ہی گریبان پکڑنا ہے کہ جب آپ کے سامنے اس وحشت و بربریت کے ساتھ, اور میں تو خود چونکہ فوراً یہاں پر پہنچا, میں نے اس قوم کی اس بیٹی کی تصویر بھی دیکھی جس کے جبڑوں پر گولی مار کر اسے شہید کیا گیا. اگر کوئی بھی صاحب شعور, کوئی بھی سیولائزڈ انسان وہ تصویر دیکھ لے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اور اگر انصاف نہ پہنچے تو پھر اس انصاف سے شاید اس کا ایمان بھی اٹھ جائے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود سو موٹو لینا چاہیے تھا اور نہیں لیا گیا, تو اس حوالے سے اب ہم سب کو ایک مشترکہ جو بھی پلان بنے اس کے اوپر پریکٹیکلی, ناٹ جسٹ سٹنگ ان دس روم بٹ آلسو آؤٹ سائڈ آن دا اسٹریٹس, اگر ہمیں سڑکوں پر بھی آنا چاہیے تو ہمیں یقیناً آنا چاہیے. اور سنی اتحاد کونسل اس حوالہ سے مکمل طور پر جو لاہے عمل بنے گا اور عوامی تحریک جس لاہے عمل کا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. شکریہ. عوامی مسلم لیگ کی جانب سے شیخ رشید احمد صاحب. اب آپ نیکسٹ ان کو دیکھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے علامہ طاہر القادری صاحب کو اس کامیاب اے پی سی بلانے پر مبارکباد دیتا ہوں. جب آدمی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمر بھی ضرور دیتا ہے. شکریہ. اور چوہی شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کو بھی ان کی محنتیں، بلکہ رات بھائی شجاعت اور پرویز نے مجھے کہا اور میں صبح ہی بائی روڈ پہنچا ہوں. اور اس اے پی سی کی سب سے خوبصورتی یہ ہے میرے خیال میں اس اے پی سی کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی دائیں سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم بائیں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چھت تلے آج ساری پارٹیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا. میں بلیو کرتا ہوں ایسا کریں نا، نہیں کسی کو مناسب ایڈجسٹ تھوڑا سا کروائیں. فرنٹ رو میں کہیں ایڈجسٹ کروائیں. آپ جائیں جی. اور خاص طور پر وحدت المسلمین کے بھی ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں. میں مختصر ترین بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے واسا کے گڑھے میں کوئی بچہ گر جائے تو شہباز شریف واسا کے چیئرمین کو معطل کر دیتا ہے. اور اگر سیلاب دکانوں میں گھس جائے تو ایل ڈی اے کے چیئرمین کی یہ بتاتے ہیں کہ میری بڑی ایفیشنسی ہے. 15 آدمی شہید ہوئے ہیں، 80 کو گولی لگی ہے، اور 15 گھنٹے جس چیف منسٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں وہ چیف منسٹر خاک ہوگا اور اس کی گورننس کیا ہوگی اور اس کی پرفارمنس کیا ہوگی. اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، بڑے قابل قدر قائدین فرما رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں. آپ ایسے سوچ رہے ہیں جیسے استعفیٰ اس نے جیب میں رکھا ہوا ہے. یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا. اور یہ گڈو بٹ اور گلو بٹ جو ہے، اس پارٹی کی ذہنی سوچ ہی یہ ہے کہ یہ ضیاء الدین بٹ سے شروع ہوتی ہے اور گڈو بٹ پہ آگے ختم ہوتی ہے. اور میں ضیاء الدین بٹ کے ساتھ دوسرے بٹ کا نام لوں گا تو شاید لاہور میں کھلبلی مچ جائے گی. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی قیادت ایک پیرائے میں اکٹھی نہ ہوئی تو کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. مسائل زدہ لوگ، بھوک، ننگ، لوڈ شیڈنگ، قتل و غارت، اگر کوئی عقل کا اندھا، اگر کوئی کم عقل، اگر کوئی ذہنی پستی کا شکار سیاسی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر پلاننگ کے ہوا ہے تو مجھے اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ خاندان کی حکومت ہے. آف دی گورنمنٹ، آف دی فیملی، فار دی فیملی، بائی دی فیملی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شکر ہے خدا کا کہ روایت حلال کمیٹی میں کوئی شریف خاندان کا نہیں آیا ابھی تک، ورنہ مجھے شک ہے کہ یہ چاند کا فیصلہ بھی ریونڈ سے ہی ہوتا. سر آپ اسٹیٹ وے بات یہ ہے، اسٹیٹ وے بات یہ ہے کہ یہ 15 لوگ ویل پلاننگ دہشت ڈالنے کے لیے، ایک عوامی قوت کو خوف زدہ کرنے کے لیے، اور وہ عوامی قوت جو پاکستان جس کی قیادت تشریف لا رہی تھی، اس کے ورکرز کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ ساری ڈرافٹنگ کی گئی ہے. اس کا پورا ڈائریکٹر ہے، اس کا پورا پروڈیوسر ہے، اس کا پوری اس کی آپ کہیں کہ تیاری کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی ہے. اسکرپٹ ہے، پورا اسکرپٹ لکھا گیا. یہی میں سوچ رہا تھا یہ اسکرپٹ کے مطابق ہے. تھینک یو ویری مچ طاہر قادری صاحب. میں ایک شارٹ سینٹنس میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ شارٹ سینٹنس یہ ہے کہ علامہ طاہر القادری کو، عمران خان کو، چودھری برادران کو، شیخ رشید کو، ایم کیو ایم کو، سب سیاسی قوتوں کو
ایک نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا ہوگا اور جماعت اسلامی کو جو رہ گئی ہیں ساری جماعتوں کو. اگر ہم ایک ایجنڈے پہ اکٹھے نہیں ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں بھی اپنے قومی مسائل کا درد نہیں ہے. شمالی وزیرستان ہم ساتھ ہیں, ہم بالکل پاک افواج کے ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ہیں. انہوں نے تو آج فلمیں دکھانا شروع کی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ آج دی ہے پاک فوج کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کے ٹارگٹ کلنگ میں جو فوج کی بدنامی ہوئی اس میں یہ شش و پنج کا شکار تھے. ہم تو بالکل کلیئر ہیڈڈ تھے. سو آج کی کانفرنس میں میں یہ سمجھتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ علامہ طاہر القادری صاحب سے عرض کروں گا کہ میں نور خان کمیشن میں پیش ہوا تھا جی. میں ایک وٹنس تھا 7 نومبر 19 جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی. میں پہلا بچوں کی قید میں نے کاٹی, اور میں آج اگر شجاعت صاحب کے والد صاحب کا ذکر نہ کروں کہ مجھے جب 10 کوڑوں کی سزا ہوئی تو رات کو انہوں نے جا کے جیل میں آ کے مجھے سزا تو میں نے کاٹ لی اور کوڑے نہیں مجھے لگے. آج تک نور کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی جی. آج تک اس ملک میں اگر محمود الرحمان کمیشن کی بات کروں تو بڑی عام سی بات ہوگی. کل کی بات ہے بے نظیر کی شہادت پہ کمیشن بنا, کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ کہاں ہے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ؟ میں نے ایبٹ آباد کمیشن میں وٹنس دی کہ 5000 لوگوں کو ایک دن میں ویزے جاری کیے گئے, ود پروف پیش ہوا, اور جسٹس صاحب نے نظر ہی نہیں آ رہے, جسٹس جاوید صاحب. اور ایک ایڈ ہاک جج سے 15 آدمیوں کی شہادت کو ایک ایڈ ہاک جج کے حوالے کرنا, 100 لوگوں کے زخمیوں کو ایک ایڈ ہاک جج کے حوالے کرنا. اگر اب بھی آپ کو ان کی نیت پہ یقین ہے تو میں سمجھتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیت پہ مبنی سب کچھ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے سڑکوں کا راستہ, وہ راستہ ہے جد و جہد کا راستہ, وہ راستہ ہے ولولے کا, تنتنے کا, دبدبے کا, ہمت کا, اظہار کا, مرنے اور مارنے کا. ہم مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے اس ملک میں, اپنے وقت پہ مریں گے. یہ مسلمان کا ایمان ہے. عزت ذلت ترقی تنزلی نفع نقصان سب خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ ہے تو ہمیں ایک زبان ہو کے ایک ایجنڈے پر نکلنا ہوگا اس وقت تک جب ظلم کی تاریک رات ختم نہ ہو جائے. میں طاہر القادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو یقین دلاتا ہوں میں قراردادوں والا آدمی نہیں ہوں. اپنی جوانی 5-8 سال انہی کاموں میں, مجھے آج بھی اس وحشت کو دیکھ کر ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ میں اتنی لمبی تقریر پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں اس دن چودھری ظہور اللہ کے ساتھ موجود تھا ان کی گاڑی میں جب لیاقت باغ میں ANP کے لوگوں پہ گولیاں چلی. آپ یقین کریں یہ اس سے بھی زیادہ وحشت ناک اور دردناک, اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کا آپریشن تھا جو کہ FSF نے لیاقت باغ میں کیا, اس سے بھی ورس تھا. میں آپ تمام لوگوں کو شرکت پر مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ قراردادیں شراردادیں اس قوم کا وقت ضائع نہ کریں. کو حقیقی ایجنڈا ہے تو سامنے لائیں. میں علامہ صاحب گو میرا اتحاد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو. تھینک یو ویری مچ. مجلس وحدت مسلمین کے راجہ ناصر عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من رضی بفعل قوم فإنہ منہم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اور تمام جو یہاں پر شخصیات تشریف فرما ہیں, ان بے گناہ مظلوموں کی دردناک اور البناک شہادت پر تسلیت عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے فقط مردوں کو نہیں, ہماری بیٹیوں کو بھی شہید کیا گیا, ان کے منہ میں گولیاں ماری گئیں. اور یہ ظلم پوری دنیا نے دیکھا, جس سے پاکستان کا امیج دنیا میں اور بگڑا کہ پاکستان کے حکمران جنہیں اس لیے حق حکمرانی دیا گیا تھا کہ وہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت کریں, یہ قاتل اور دہشت گردوں کی طرح ان کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
इंसान में अगर फितरत और सालिम और सलीम विजदान हो तो इंसान इस तरह के जुल्म के ऊपर खामोश नहीं रह सकता। काश जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जुल्म हुआ है, निहत्ते अवाम को मारा गया है, ये आधा सच न कहते, साथ ये भी कहते कि रियासती सरपरस्ती में हुआ है, वो इसके जिम्मेदार हैं, वो कातिलों के सरपरस्त हैं, वो एक कातिल हुक्मरान है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, उनकी इंतजामिया को इस्तीफा देना चाहिए था। अब जब वो एक राना सना को कुर्बानी का बकरा बनाकर इस मसले को टालना चाहते हैं तो ये एक मुर्गे की कुर्बानी है, ये वो कुर्बानी नहीं है जो शेख रशीद साहब कहते हैं। इस वक्त फकत बात करारदादों से नहीं हल होगी, हमें इस जुल्म का रास्ता रोकने के लिए घरों से बाहर निकलना होगा। इन जालिम हुक्मरानों को के तख्त ताज को उछालना होगा। ये इस काबिल नहीं है अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये हमारे हुक्मरान रहे। क्या अपने अवाम को कत्ल कराने वाला शख्स हाकिम रह सकता है, हुकूमत कर सकता है? क्या पाकिस्तानी आईन इसकी इजाजत देता है? दीन और शरीयत इसकी इजाजत देते हैं? हरगिज। ये हक की हुक्मरानी खो चुके हैं। इससे पहले भी इनका हक की हुक्मरानी अंडर क्वेश्चन था जाली इलेक्शन की वजह से। लिहाजा हम मजलिस वफ़द मुस्लिमीन की तरफ से इस जुल्म के खिलाफ हज़रत अली का जुमला है, कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के मददगार बन के रहना। हम इन मजलूमों के मददगार और साथी हैं। इनके हुकूक के लिए, इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अगर एहतजाज करेंगे तो साथ एहतजाज में खड़े होंगे, धरने देंगे धरनों में खड़े होंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे लॉन्ग मार्च में खड़े होंगे। हम इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, और इनसे जो हक की हुक्मरानी खत्म हो चुका है, इससे अगर ये खुद नहीं छोड़ते तो इनको इस मकाम से गिराने के लिए हम हाजिर हैं। हम साथ देंगे अपने मजलूम माओ बहनों और बेटियों की रूह के साथ, जिनको बेगुनाह शहीद किया गया है, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां यतीम की गई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आखिर दम तक मर्दों की तरह साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह इसमें वफा करेंगे। मैं शेख रशीद साहब की बात की तायद करता हूं। हौसले वाले, हिम्मत वाले कदम उठाने की जरूरत है, करारदादों के जरिए जाने वाले नहीं है। इनको शर्म नहीं आई है। आज राना सना गया तो राना मशहूद आ गया है, वही लबो लहजा, वही अंदाज। इनके टेलीविजन के ऊपर वजीरों के अंदाज देखे, इनके बात करने के अंदाज देखे, इनको कोई शर्म नहीं आई है, इन्हें कोई एहसास नहीं ये कातिल है, इन्होंने कई घर उजाड़े हैं, ये जालिम है। और जिन्होंने मैसेज दिया पाकिस्तान के अवाम को वो बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इख्तिदार की खातर, अपने झूठे इख्तिदार की खातर, जैली इख्तिदार की खातर, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, पुरअमन लोगों को मार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खवातीन को कोई मर्द औरत को नहीं मारता। ये ना मर्द हैं, इनके अंदर मर्दानगी है ही नहीं है। बेगुनाह औरतों के मुंह में गोलियां मारना, उनके चेहरों से हिजाब नोचना, ये कहां की शराफत है, कहां का दीन है, कहां की इंसानियत है। और फिर जो हम देख रहे थे ये फिल्म जो इन्होंने बताया चारुल कादरी साहब ने, मेरे ख्याल में ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, एक कौम का मसला है, इंसानियत का मसला है और मजलूमों का मसला है। इंशाअल्लाह हम इसमें एक हरावल दस्ते के तौर पर साथ देंगे और जब तक ये जालिम और कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाते आराम से नहीं बैठेंगे। हमें मिलकर ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जो हमारी अवाम की तर्जुमानी हो। आज हमारे अवाम हमसे तवक्को रखते हैं, खाली करारदाद पास करके घरों को चले जाना ये दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया। फिर भी हलाल होता है, खोते की कुर्बानी हुई है, खोते की कुर्बानी हुई है। चलो ठीक, आगे जमात इस्लामी के रहनुमाओं को दे। अब जमात इस्लामी की जानिब से खिताब करेंगे नजीर अहमद जंजुआ साहब, सेक्रेटरी जनरल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायदीन मोहतरम, 17 जून की सुबह पाकिस्तान की तारीख का वो स्यातरीन सूरज तलू हुआ कि जिस दिन
پاکستان کے دل لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن میں 15 بے گناہ لوگوں کو جس طرح تہہ تیغ کیا گیا، جس طرح خواتین کے منہ پر گولیاں ماری گئیں، پاکستان کا کوئی بھی ذی شعور درد دل رکھنے والا آدمی اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ اندوناک واقعہ جس وقت پیش آیا، اس وقت فوری بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی اور ایک اعلیٰ سطحی وفد نہ صرف ہسپتال میں ان مجروح اور مضروب زخمیوں کی عیادت کے لیے بھیجا، بلکہ منہال القرآن کے اس مرکزی سیکریٹریٹ میں بھی جماعت اسلامی کا وفد آیا، اور آج ہم پھر امیر جماعت کی ہدایت پر اس اے پی سی میں شریک ہیں۔ ہم یہاں اس اندوناک سانے پر عوامی تحریک کے رہنماؤں سے اور محترم طاہر القادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب سے یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان تمام لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر محترم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم سانحے کو انہوں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک نکاتی ایجنڈے پر آج کی اے پی سی ہوگی، اور آج کی ساری بحث جو ہے اسی نقطے پر مرتکز ہے، کیونکہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پنجاب کے اندر، اس ملک کے اندر بے پناہ تشدد کیا گیا، پنجاب پولیس کے ذریعے سے اور دیگر اداروں کے ذریعے سے۔ آپ کو بھی اور ہمیں بھی وہ واقعہ یاد ہے کہ جب واجپئی کی لاہور آمد ہوئی تھی تو اسی طرح جماعت اسلامی کے باریش لوگوں کو، جماعت اسلامی کی خواتین کو، جماعت اسلامی کے بزرگوں اور ان نیک دل انسانوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان پر بھی گولیاں چلائی گئیں، ان پر بھی تشدد کیا گیا، جس طرح آج گاڑیوں کے اندر ان پر تشدد کیا گیا، ایمبولینس کے اندر زخمیوں پر تشدد کیا گیا۔ اسی واقعے کی تاریخ دہرائی گئی ہے جو واجپئی کی آمد کے موقع پر ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی پنجاب کے اندر یہاں مزدوروں کو مارا گیا، یہاں میڈیکل کی کالج کی طالبات کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی پروگراموں سے یہ جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تبدیلی آئے گی رول آف لا کے ذریعے سے آئے گی۔ آج الحمدللہ جس طرح اس کانفرنس کے اندر یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کانفرنس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، قانون موجود ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے آزاد عدلیہ موجود ہے، ہمیں اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جس پر متاثرہ فریق کو اعتماد ہو، جو یہ تجویز کریں وہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور جن کے نام متاثرہ فریق تجویز کرے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ معاذ استعفوں سے بات نہیں بنے گی، آئین اور قانون کی عملداری سے بات بنے گی۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو متاثرہ فریق ہے، انہوں نے جو نام بھی ایف آئی آر کے اندر دیے ہیں، ایف آئی آر فی الفور درج کی جانی چاہیے، ان ناموں کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے، اور عدلیہ کو بھی کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے کوئی دقیقہ فروزگاش نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں جب بھی کوئی تحریک آئین اور قانون کی عملداری کے لیے چلی تو انشاءاللہ ہمارا وزن بھی اسی کے پلڑے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ اب یہ بلوچستان نیشنل پارٹی بابا حیدر زمان صاحب، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ، وہ بہت علیل ہیں، ہاسپٹل سے آئے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے رات نماز تراویح پڑھانی ہے جا کر اپنی ضعیف العمری کے باعث۔ آپ مختصر گفتگو کر لیں، مختصر، ان کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی سے اور پھر سندھ یونائٹڈ پارٹی سے، ان دو کروا۔ بابا حیدر زمان۔
الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. محترم علامہ صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مقررین بہت زیادہ ہیں، مختصر سی بات ہر شخص کو کرنی چاہیے اور میں بھی مختصر کروں گا. یہ ثانیہ لاہور یہ غلامی کی یادیں دلا رہا ہے. جنرل ڈائر نے جو ظلم کیا تھا جلیاں والے باغ میں، یہ اس کی یاد ہے. وہ تو اس وقت ہم غلام تھے، انڈین غلام تھا. آج یہ کہتے ہیں آزاد ہیں، جمہوریت ہے. کس طرح کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں اس طرح انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کیا ضرورت کیا تھی؟ ان کو خوف ہے، اس علامہ کا ان کو خوف ہے کہ یہ ہماری حکومت بدل دے گا. بھائی اتنی کمزور لوگ ہو تم کہ تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور اس لیے جب اب حکومتوں کو اپنے آپ پر اعتماد چلا جائے تو ایسی حرکات کرتی ہیں اور پھر حکومتیں پھر چلی جایا کرتی ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ابٹی آباد میں. 7 آدمی میرے ساتھ کھڑے کھڑے شہید کیے گئے، 70 آدمی گولیوں سے زخمی کیے گئے اور ہماری کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا. علامہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر نہیں ہوگی، یہ نہیں کریں گے. ہماری ایف آئی آر 4 سال تک نہیں ہو سکی ہے. جوڈیشل کمیشن کی بات آپ کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن تو یہ خود لوگ یہ اپنے اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی بات کریں گے یا عوام کی بات کریں گے، یہ مظلوموں کی بات کریں گے یا اپنے آقاؤں کی بات کریں گے؟ اس ملک میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کسی کو ریلیف دے سکے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو چھوڑیں، 22 اطاعت درخواستیں دیں، اور وہ میں نے بھی دی تھی، کچھ عمل نہیں ہوا، لیکن وہ ریکارڈ میں آئے گا. جج سیشن جج کے بعد ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا اور ایک ریکارڈ آئے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی صورت میں بھی جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنا کر اپنی بات کرائیں گے. میری رائے یہ ہے کہ آپ، مختصر بات کروں، آپ 35 ڈویژن ہیں، جیسے آپ 35 صوبے کہتے ہیں، ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ غلامی کا دور ختم ہو گیا. اگر آزاد رہنا ہے، غیرت حیا کے ساتھ رہنا ہے تو یہ جمہوریت تمہیں کوئی گڈز ڈیلیور نہیں کر پائی ہے. یہ نظام سسٹم کو بدلنا پڑے گا. بتائیے یہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، یہ کسی کو ابھی میں نے بات کی ہے، یہ خورشید نے بھی بات کی ہے، اسی طرح سب لوگوں نے بات کی ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ان کے محتاط ہے وہ ان کی بات کرے گا. یہاں انصاف نہیں مل سکتا ہے کسی کو. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو باور کرائیں اور اپنی ہمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے حوصلہ رکھیں. اللہ ہماری امداد کرے گا. تاریخ صبح ہزارہ میرے ساتھ میجر کیانی آیا ہے، سردار اقبال کراچی سے آئے ہیں. تاریخ کے ہم دامے درمے سخنے اس کاز میں جو مظلومیت ہوئی ہے، جو ظلم و تشدد اور بربریت ہوئے ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس نظام کو انقلاب کے ذریعے بدلیں گے. شکریہ. بلوچستان سے آئے ہوئے سینئر نائب صدر ہیں سید احسان شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اے پی سی اور اس کامیاب اے پی سی کے منعقد کرنے میں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور اسپیشلی چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جن کی کوششوں سے آج ہم تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ایجنڈے پہ متفق ہو کے ایک چھت کے نیچے بیٹھے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. چودھری صاحب چونکہ سیاست کے علاوہ بھی بہت سارے دوستوں سے پاکستان کے ان کے ذاتی مراسم ہیں، تو
ہمارے بھی چودھری برادران سے اور خاص طور پہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے بہت پرانے مراسم ہیں، جس کی بنا پہ ہم نے لبیک کہا اور ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرات، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. یہ اس دن میں اچانک ٹی وی کے سامنے، میں نے ٹی وی کھولا، رات کو تو مجھے پتا نہیں تھا، لیکن صبح جب میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو یہی مناظر تمام ٹی وی چینلز پہ آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس دن جس پاکستانی نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، ان کا تعلق چاہے مسلم لیگ نون سے ہی کیوں نہ ہو، یقیناً ان کے دل خون کے آنسو روئے ہوں گے. خادم اعلیٰ جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، اس دن ان کا نام بدل کے پنجاب کا بجائے خادم اعلیٰ کے قاتل اعلیٰ بن گئے وہ. لیکن جناب، یہ بات یہاں پہ جا کے نہیں رکی. اب آگے ظلم اور دیکھیے کہ جو قتل ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، FIR بھی انہی کے نام. آیا دنیا میں کوئی ایک مثال ہمیں دی جائے کہ جو قاتل ہیں، قاتل نے مقتول کے نام FIR لکھا ہے، مقتول خود اپنے قاتل بن گئے. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. جہاں تک اس چھت کے نیچے تمام جماعتوں کا ایک ایجنڈا ہے کہ نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں تو اس سے بھی آگے جا کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام پارٹیوں کی خدمت میں کہ موجودہ پاکستان کا آئین جو ہے، یہ آئین مسائل کا حل نہیں ہے. اس آئین کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. اس آئین میں جب تک کہ بڑی تبدیلیاں نہیں لائی جائیں گی، ایک ایسا نیا عمرانی معاہدہ نہیں ہوگا جس سے کہ تمام چھوٹے صوبے، تمام چھوٹی قومیں اور تمام پاکستان کے لوگ یہ محسوس کریں کہ اس آئین کے تحت ہمیں تحفظ حاصل ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک یہ جو کرسیوں کا کھیل ہے کہ جب میں اپنی باری آؤں، میری باری آئے تو میں لوٹ کے لے جاؤں، پھر 5 سال کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ لوٹ کے لے جائیں. یہ جو کچھ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، یہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے خون کی کمائی لوٹ کے لے جا رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے لے جا رہے ہیں. کیا ہم بحیثیت قوم اتنے بحث ہو گئے ہیں؟ ہمیں کوئی احساس نہیں رہا کہ کوئی ہماری ماں بہن کے سروں سے آنچل چھینے، ہماری ماں بہن کے گالوں پہ گولیاں مارے، اور پھر بھی ہم خاموش تماشائی بن کے اس آئین کی گیت گاتے رہیں کہ جی یہ آئین ہمارا محافظ ہے، یہ آئین ہمارا محافظ ہے، یہ ہمارے لیڈر ہے. کون سے لیڈر، کون سا آئین؟ ہمیں یہاں آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں گے جس نظام کے تحت مظلوم یہ محسوس کرے کہ مجھے میرا حق مل رہا ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انہوں نے خطبہ دیا اپنے خلافت سنبھالنے کے بعد، تو ان کا یہ قول تھا کہ میرے نظر میں آپ کے اندر سب سے مظلوم وہ ہوگا جس سے میں اس کا حق چھین کے نہ دوں. سب سے طاقتور میرے نظر میں بہت کمزور ہے، اور سب سے کمزور میری نظر میں بہت طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دلاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں تمام شرکا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب بھی کیا ہمارے جاگنے کا وقت نہیں آیا؟ اب بھی ہم خواب غفلت میں رہیں، اب بھی ہم
یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہ حکمران کہاں لے کر جا رہے ہیں. اب چونکہ موقع کم ہے، وقت کم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ ہمارے حکمران موجودہ یہ بزنس مین ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں. ان کاروباری لوگوں نے اس ملک کو بھی ایک کمپنی سمجھ رکھا ہے اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے. اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھے ہیں. ایک بائی مرکز میں، ایک بائی صوبے میں، بھتیجے، بانجے، رشتہ دار، کوئی ایک ادارہ دکھائیں جہاں پہ ان کا کوئی عزیز قریبی وہاں موجود نہ ہو. شکریہ. اور جی جناب، میں آخر میں اگر مجھے 1 منٹ عنایت فرما دیں. میں آج اس فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام حضرات کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ایک انویسٹمنٹ بورڈ بنایا گیا ہے، میں صرف ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے انصاف کے لوگ ہیں. وہاں پہ چودھری افتخار صاحب جو ان کو الیکشن جتوانے میں پیش تھے، ان کے بیٹے چودھری ارسلان کو نواز شریف صاحب اور ان کے کہنے پہ انویسٹمنٹ بورڈ کا ڈپٹی چیئرمین لگایا گیا. یہ ان خدمات کے صلے میں جو والد نے کیے ہیں اور بیٹے کی شکل میں انہوں نے یہ احسان اتارا ہے. اور ریکوتک ان کا خاص ہدف ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے بڑی مشکلوں سے بچایا ہے، بڑی مشکلوں سے بچایا. تو یہ ریکوتک جو 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کے ڈپازٹ ہیں، یہ ان کو بیچنا چاہتے ہیں. اور بلوچوں کے وسائل، بلوچ جو پہلے سے ہی احساس محرومی کے شکار ہیں، میں اس فورم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے لیے بھی اگلے کوئی میٹنگ میں کسی چیز میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. شکریہ. اس کے بعد سندھ یونائٹڈ پارٹی سے اب آپ سنیں گے سندھ یونائٹڈ پارٹی سے سید جلال حیدر شاہ صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں غلام شاہ صاحب. میں ایک بات میڈیا کے لیے اور تمام شرکاء اے پی سی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے معزز قائدین تشریف لائے ہیں وہ ہمارے محترم مہمان ہیں، اور وہ بڑے محترم اور محتشم قائدین، اپنی جماعتوں کے سربراہان یا اکابر نمائندگان ہیں. وہ جب اپنا اظہار خیال کریں تو صاف ظاہر ہے وہ آزاد ہیں اپنی بات کرنے میں، اور ہم ان کی آمد پر ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ یہ اوور آل اے پی سی اور اس کا اعلامیہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا اے پی سی کے ہوسٹ کے طور پر، وہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہی رہے گا، الٹیمیٹلی وہی رہے گا. اور میں درخواست کروں گا باقی قائدین سے بھی کہ اگر اپنی گفتگو میں وہ بہت مہربانی ہوگی کہ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور اس حوالے سے جو چیزیں اس کے ساتھ ریلیونٹ بنتی ہیں، اگر گفتگو کا ارتکاز اسی موضوع پہ رکھیں. دیگر باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد اور موقع پر اور اجتماعی طور پہ مشاورتوں میں، میٹنگز میں کریں گے. وقت آئے گا، مگر اس وقت تک اس پہ ارتکاز ہے. بہت شکریہ. جناب علامہ طاہر القادری صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، مختلف مکتبہ فکر کے رہنماؤں، آج ہم لاہور میں 17 جون کا جو دردناک سانحہ ہوا اس کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس قسم کے واقعات پاکستان میں اور خصوصاً سندھ میں مختلف اوقات میں مارشلاؤں کے دور میں، ڈکٹیٹروں کے دور میں
या उनके दलालों के दौर में तो होते रहे हैं, लेकिन ऐसी सियासी पार्टी जो क्लेम करे कि अब एहतसाब होगा, जमहूरियत का बोलबाला होगा, इजहार की आजादी होगी, इंसाफ होगा, और जो रिवायती पंजाब की सियासत रही है उसमें तब्दीली आएगी और इस जमहूरियत का सिला अवाम तक पहुंचेगा। हकीकी तरह से अवाम जो है वो आजादी महसूस करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि इस जमहूरी हुकूमत में बेगुनाह शहरियों को, सियासी वर्करों को बगैर किसी जवाज़े वो बादशाहाना तर्ज हुकूमत के तौर पे कि इख्तिलाफ राय रखने वालों का गला दबाया जाएगा, मुखालफिन को बेदर्दी से कुचला जाएगा, मिसाली सजाएं दे के टेरर पैदा किया जाएगा। और वही सिलसिला इस हुकूमत ने जारी रखा, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। हम समझते हैं कि जुल्म जहां भी हो, जिस शक्ल में भी हो, किसी मुकद्दस नारे में हो, किसी मुकद्दस टाइटल में हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह यह है कि शुरू से लेके आज तक वो लोग जो चाहते थे कि इस मुल्क के रहने वालों के लोगों को हकीकी आजादी नसीब हो, यहां के वसाइल अक्सरियत अवाम के हवाले हों और यहां पर हकूकी जमहूरी निजाम हो, ये डिक्टेटराना और बादशाही तर्ज हुकूमत खत्म हो, उन लोगों को जो इंसानियत से मोहब्बत करते थे, जो वतन दोस्त थे, जो बेहतरी और बका लाना चाहते थे, जो तरक्की देखना चाहते थे, उन लोगों को इस मुल्क में बेदर्दी से कुचला गया, झूठे केसों में बंद किया गया और उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। उसमें मेरा रहबर साईं जीएम सैयद इसी बात कहने पे कि ये मुल्क जो हमने बनाया है इसको चलाने के लिए मुखलिस लोगों की जरूरत है, जो अपने मुफादात से ज्यादा इस मुल्क को अहमियत दें। लेकिन वो 31 साल जेल में बंद पड़ रहा और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। इस तरीके से जितने भले लोग थे, यहां लाहौर से मियां इफ्तिखारुद्दीन हो, खान गफार खान हो, अब्दुल समद अचकजई हो, ऐसे बेशुमार मुखलिस लोगों को गद्दार और किसी को काफर कहकर आप इस तरीके से कुचलते रहे। लेकिन अब भी एक उम्मीद थी कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल क़यादत पंजाब से आई है और हमने उसको वेलकम किया, उसकी बातों और उसके प्रोग्राम को वेलकम किया और वो हमने समझा कि उनको वाकई कोई अकल आ गई है और उन्होंने माजी में जो की गलतियां हैं उसमें कुछ सुधारा आया है। और इस हवाले से जब उन्होंने इनिशिएटिव उठाया और जीएम सैयद के पोते हमारी पार्टी के सदर सैयद जलाल महमूद शाह से इंटरनेशनल मीडिया के सामने मैरियट होटल कराची में बैठ के 7 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट की कि आइंदा इस मुल्क को, इसकी फेडरेशन को कैसे चलाया जाएगा, तो हम बड़े पुरुम्मीद थे कि पंजाब में एक बुनियादी किस्म की तब्दीली आई है। लेकिन इस वाक़े के बाद नजर आ रहा है
کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. وہی اپنی بادشاہت والی ذہنیت کہ جو بھی مخالف ہو ان کو کچلا جائے اور اپنے کو صحیح سمجھ کے باقی ساری دنیا کو غلط سمجھا جائے, عقل کل سمجھ کے مخالفین کو کچلا جائے. تو اس حوالے سے ہم ایسے عمل کی مذمت کرتے ہیں, اور آئندہ کسی قسم کا ظلم ہوا تو ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے. آپ سب کی بڑی مہربانی. شکریہ. اچھا, یہ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی پاکستان عوامی تحریک کے صدر ہیں, یہ ہوں گے اس کمیٹی میں, جا رہے ہیں. محترم کامل علی آغا صاحب پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے نومینیٹ کیا, یہ تشریف لے جائیں گے. محترم اعجاز چودھری صاحب وہ تشریف لے جائیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور چونکہ میاں محمود الرشید صاحب کو بشک گفتگو پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے, مگر وہ پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, ان کی گفتگو کروانی ہے اس کیپیسٹی میں. محترم رشید گوڈیل صاحب یہ ایم کیو ایم کی طرف سے تشریف لے جائیں گے, اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. محترم نذیر احمد جنجوعہ صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے اس کمیٹی میں ممبر ہوں گے. انہوں نے ہی نام دے دیا تھا. حافظ سلمان بٹ صاحب کو چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہتر. حافظ سلمان بٹ صاحب کمیٹی میں ممبر ہوں گے. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مفتی حسیب احمد صاحب اس کے ممبر ہوں گے. مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے ناصر شیرازی صاحب کا نام دیا گیا, وہ ممبر ہوں گے. اور سندھ یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے غلام شاہ صاحب براہ راست جائیں گے. اور بلوچستان جو ہماری نیشنل پارٹی ہے اس کے محترم سید احسان شاہ صاحب ہوں گے. اور نان مسلم پارٹیز جتنی مائنورٹیز پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک نمائندہ نعیم طاہر صاحب کا نام آ گیا, نہیں ڈاکٹر قمر فیروز صاحب کا نام آ گیا. اور اے پی ایم ایل کی طرف سے قصوری صاحب نے نعیم طاہر صاحب کا نام دیا ہے جی آپ کی. اور عوامی مسلم لیگ کی طرف سے محترم شیخ رشید صاحب نے میاں قدیر صاحب کا نام دیا, صدر پنجاب ہیں. یہ 12 افراد پہ مشتمل کمیٹی نومینیٹ ہوئی ہے. اگر باقی احباب میں سے کوئی, یہ میرا خیال ہے کافی جامع ہے, بہت ہے, جتنی تعداد بڑھتی جائے تو پھر وہاں نہیں, یہاں گفتگو ہماری جاری رہے گی. میں چاہتا ہوں کسی دوران یہ کام بھی ہو جائے. آپ تشریف لے جائیں. یہ تمام ممبران کمیٹی جو اعلامیہ آج کے اے پی سی کے ڈیکلیریشن کو فائنل کریں گے, وہ یہ میں آپ کو اپنا ایک دے رہا ہوں, یہ وہ سب کو تقسیم ہو گیا ہے. ایک ذرا کمیٹی کے اراکین میری گزارش سن لیں, آپ کے پاس ہے سارا اعلامیہ. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنے کی درخواست کر رہا ہوں, میرا خیال ہے اختلاف نہیں ہوگا, وہ یہ کہ فاٹا کے عوام اور آئی ڈی پیز کے ساتھ اظہار یکجہتی. اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ فاٹا کے عوام پرامن ہیں, اور آئی ڈی پیز اور فاٹا کے پرامن عوام کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اور فاٹا کے عوام مور دین 95% پرامن پاکستان کے وفادار, ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں. دہشت گرد تو مٹھی بھر چند ہزار لوگ ہیں جن کے خلاف ہو رہی ہے. تو اس آپریشن کے لیے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں ملٹری عوام پاک فوج کا, اور فاٹا کے عوام اور آئی ڈی پیز کے لیے مکمل اظہار یکجہتی. اس کو ایڈ کر لیں پوائنٹ 6 کے طور پہ, تو باقی یہ ساتھ لے جائیں. آگے کن کی باری تھی اب؟ محترم چودھری پرویز الہی صاحب. اچھا ہو گئی. آگے چلیں جی. جی آگے جی علامہ حامد سعید کاظمی صاحب, یہ صدر نظام مصطفیٰ پارٹی. ان کے بعد میاں محمود الرشید صاحب. عمائدین قوم مغرب ہوتی ہے 7 بجے. مختلف جماعتوں کے سربراہان, ابتسام ان کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی, ان کے بعد ان کی گفتگو. ہم سب یہاں پر
سانحہ لاہور کے حوالے سے اپنے جذبات کے اظہار اور آئندہ کی حکمت عملی کو طے کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں عرض کروں گا کہ جہاں تک اس سانحے کی مذمت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ایک شخص پورے ملک میں ایسا نہیں ہوگا جو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے. میڈیا پر شروع میں کچھ لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے ذرا دبی آواز میں کچھ باتیں بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آوازیں بھی دم توڑ گئی، ہم سب جانتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایسے سانحے سامنے آئے کہ نہتے مسافروں کو بسوں سے اتار کر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، باقاعدہ ان کی شناخت حاصل کر کے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو نشانہ بنانے والے وہ وردیوں میں نہیں تھے، وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے نمائندے نہیں تھے. ان کو ساری دنیا تخریب کار اور دہشت گرد مانتی ہے. لیکن یہاں پر جو کارروائی ہوئی وہ وردی پوش لوگوں نے کی. اب صورتحال یوں ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، ہم میں سے بہت سے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. میں عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات زیادہ سنگین ہے. وہ یہ کہ یہ اس سے پہلے جب بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوئے تو قوم متحد نہیں تھی. ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین سامنے آتی تھی. کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہوتے تھے، کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے تھے. لیکن اس وقت ساری قوم اس آپریشن کے حوالے سے مسلح افواج کی ہمنوا ہے، ان کی پشپناہی کر رہی ہے. اب اس واقعے کے بعد جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے خلاف عوام کے اندر جذبات ابھرنے لگے ہیں. پولیس کی وردی کو دیکھ کر لوگوں میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آپریشن کے خلاف جو عوامی رائے ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں عرض کروں گا کہ دراصل یہ ایک سوچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہیں، فتویٰ دینے والے ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں، وہ بھی دہشت گردی میں شامل ہیں، اور ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہیں اور ہمیں سوچنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا اور میرا ڈرائیور گن مین وہ بیچارے تو شہید ہو گئے اور مجھ پر بھی گولیاں لگی. لیکن میں نے کبھی بھی کسی مصلحت سے کام نہیں لیا اور دہشت گردی کے خلاف اپنی آواز کو چھپانے اور دبانے کی کوشش نہیں کی. تو اس مرحلے پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر حکومتی سرپرستی میں دہشت گردی کی جا رہی ہو اور دہشت گردوں کو سپورٹ کی جا رہی ہو تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہے. اور وہ لوگ جو آج شاید کسی احتیاط کا شکار ہوں اور شاید وہ اپنے جذبات کے اظہار میں کچھ اور کسی خیال کے ہمنوا ہوں، تو میں عرض کروں گا کہ خشک موسم کو تصور میں برابر رکھنا اور چشم نم کل کے لیے اشک بچا کر رکھنا. بہت شکریہ. اس موقع پر اب میں چاہوں گا کہ جے سالک صاحب وہ پاکستان کی نان مسلم کمیونٹی کی طرف سے اظہار کریں. میں ڈاکٹر صاحب اس کانفرنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر جو درندگی ہوئی ہے آپ اسے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور جمہوریت اور ڈیموکریسی، کیسی ڈیموکریسی ڈاکٹر صاحب؟ کون سی جمہوریت؟ یعنی مارشل لا کی گود میں پروان چڑھنے والوں کو آپ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کے تحت یہ وزیر اعلیٰ کے خطاب دیتے ہیں. یہ اسمبلی ہی 226 آرٹیکل کے تحت، یہ 226 آرٹیکل کے تحت 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے آئی ہیں. یہ اسمبلی ہی غیر قانونی ہے، یعنی غیر آئینی اسمبلی ہے. اور یہ ساری ڈیموکریٹک پارٹیاں بیٹھی ہیں. بڑی ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یعنی عدالتوں کی بات کرتے ہیں. 12 سال سے تو سپریم کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. میں نے یعنی اپنا جب 17ویں ترمیم تو نظام کی بات کی.
یہ نظام میں آپ پر یہ یعنی 14 جو شہادتیں ہوئی ہیں اور آپ نے یعنی اسے اللہ کی راہ پر ہم نے لاکھوں شہادتیں دی, ہم نے ماؤں کی عظمتیں لوٹی, بچوں کو نیزے پر ڈالا گیا, بھائیوں کی گردنیں گئی, اور پاکستان ہم نے چند سرمایہ داروں, چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, جگیرداروں, وڈیروں, یعنی یہ شہباز شریف صاحب سے آپ توقع رکھتے ہیں؟ انہوں نے ہماری جائیدادوں پر غاصبانہ ابھی تک قبضہ کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے ابھی بھی انہوں نے ہمارے سینیٹیشن جو ہے, یہ ظالم لوگ ہیں, یہ میرا ریکارڈ پر لکھ لے, میاں نواز شریف اور شہباز شریف مسیحی قوم کے ساتھ نہیں, یہ مظلوموں, مجبوروں اور بے قصوں پر یہ گولیاں چلا رہے ہیں, کسی پر ڈائریکٹ یعنی گولیاں چلا رہے ہیں, اور کئیوں پر بے شمار. میری ڈاکٹر صاحب سے ایک ہی گزارش, آپ ان کو نظام جو کہتے ہیں کہ آپ ان کو نظام کی طرف آ رہے ہیں, یہ جب تک یہ نظام میں یہ نظام آپ کو یہ انہوں نے یعنی جمہوریت کے نام پر ایک لونڈیا کو اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے, کبھی اس پگ میں کبھی اس پگ میں گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا, اور جمہوریت خاک جمہوریت, کوئی جمہوریت نہیں, کوئی وزیر اعلیٰ. یہ بین الاقوامی طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جگیرداری نہیں, یہ مارشل لا کی گود میں پروان چڑھے, یہ شکرے ہیں, شکرے. یعنی ان سے آپ جمہوریت, میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے, ظلم ہوا, بہت بڑا ظلم ہوا, ہم پر بھی ہو رہا ہے, سب پر ہو رہا ہے, 20 کروڑ لوگوں پر ہو رہا ہے, لیکن آپ کی آج یکجہتی یہاں پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو لوگ ہم یعنی بہت عرصے کے بعد, میرا خیال ہے میں نے ابھی تک شاید زندگی میں میں اپنا پرویز صاحب ان سے شاید میرا خیال آج پہلا موقع ہے کہ یہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو یہ آرام سے میں اپنا ہمارے یہاں پر تحریک انصاف کے بھی بیٹھے ہیں, سیاست بڑی کی, کرتے رہیں گے. سیاست کیا ہے؟ ججمنٹ ہے, دانشوری ہے. دانشوری کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں, کب آج طاہر قادری صاحب کے ورکر کو نہیں مارا, انہوں نے نظام کو مارا ہے کہ تم تبدیلی کی بات کرتے ہو. ڈاکٹر طاہر قادری, تم تبدیلی کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں گولیوں سے چھنی کر دیں گے. یہ میسج ہے, اٹھو. شکر ہے کہ جو مجھے کل ڈاکٹر دانش صاحب کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے انقلاب یعنی روکے ہوئے وہ ان کے ساتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یعنی وہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر نہ ملتا توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے. میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک ہو گیا اور دل سے بھی ایک ہو جائیں. پاکستان زندہ باد. ہم لاکھوں شہادتیں دی اور شہادتیں دیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور پورے پاکستان کی مسیح اور تمام غیر مسلم مسیح اور شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, دیوبند, نقشبند, چگرالوی, قادری, سب یعنی پاکستان کی جدوجہد میں شامل ہو جائے. یہی پاکستان کی بقا ہے اور یہی ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.